السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء شرف المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج بڑی دیر بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے breast feeding, role of breastfeeding in child's care, child's health, specifically for mental health۔ تو اس کے جو میڈیکل اسپیکٹس ہیں وہ تو مطلب لائک وائز وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، آپ لوگوں کو مطلب لائک وائز اس کے ڈفرینٹ ڈاکٹرز ترغیب بھی دیتے ہیں۔ تو اس کو میں بیسیکلی بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے نا اس کو بیان کروں گا۔ صرف اس کا ایک مین اسپیکٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی جو برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں جو ڈیولپ ہونے ہیں ان دا فیوچر، وہ 80% گروتھ جو ہے نا اس کی 2 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا فرسٹ 1000 ڈیز آف لائف، تو 1000 دن پہلا بچے کا، تو اس میں جو 9 مہینے وہ بچہ رہ کے آتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور پھر 2 سال یہ 1000 دن بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویری مچ امپورٹنٹ کہ ماں جو ہے نا اس کی خوراک کیسی ہے، جو وہ جب وہ بچہ جو ڈلیور ہو رہا ہے ٹھیک ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہاں پہ اس کی نشو و نما کیسی چل رہی ہے، اور ماں کی جو ہے نا اپنی ڈائٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے آنے والے بچے کی ہیلتھ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک میڈیکل اسپیکٹ ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کو بیان کریں تو نیڈس اے لاٹ آف پیریڈ آف ٹائم تو آج میں صرف جس رب نے اس جسم کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، جو رب رحم کے اندر نطفے اور ایک بیضے کے ساتھ بچے کو کریٹ کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، تو وہ کیا ترغیب دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ کیا حکم صادر فرماتی ہیں۔ تو الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، اللہ کہتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے نا، جو انجینئر ہے اسی کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز بہت زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان کو گاڑی ایک بناتا ہے، گاڑی تیار کرتا ہے، تو وہ جو گاڑی جو تیار انجینئر ہے نا اس کو پتہ ہے یہ گاڑی کس طرح چلنی ہے، اور کس پیٹرول سے چلنی ہے، ڈیزل سے چلنی ہے، پیٹرول کی جو ہے نا وہ کوالٹی کیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس گاڑی کو جو انجینئر نے انسٹرکشنز دی ہیں اس کے بغیر آپ چلانے کی کوشش کرو گے تو وہ بہت جلدی نا جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا فتبارک اللہ احسن تقویم، ٹھیک ہے، بہترین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کے اندر جو ہے نا وہ اس کی تخلیق کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کاریگری ہے، اور ففی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہتے تو اپنے نفس کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ، تو کیا تو اندھا ہے تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس طرح کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کا تعلق ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اگر تم رضاعت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ فرض کیسے ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، جننے والی مائیں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، ٹھیک ہے، کتنا؟ حولین، 2 سال، حول 1 سال، حولین 2 سال،
कामिला, मुकम्मल 2 साल, ये मिनिमम मुद्दत है रज़ा की। और दूसरी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत, दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है वो 30 माह है। तो 30 माह में अगर ये 24 महीने निकालें तो मिनिमम हमल की जो मुद्दत है, जहाँ पे इजीली बच्चा सरवाइव कर जाता है, उस वक्त जब मेडिकल की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वो 6 माह थी, वो 6 माह थी। ठीक है, उस वक्त दाई नहीं होती तो हॉस्पिटल तो नहीं होती थी ना, तो 6 माह का बच्चा इजीली सर्वाइव कर जाता था। ठीक है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको 2 साल मिनिमम, और 2 साल के बाद भी अगर आप लाना चाहें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे तरगीब दी है, मुमानियत नहीं की है। लिमन अरादा इन युतिम्मर रज़ा, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम रज़ात का हक अदा करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म सादर फरमा दिया है हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर और हमारी माओं के ऊपर कि 2 साल तक वो अपना दूध जो है ना वो पिलाएंगी। ठीक है ना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वअलल मौलूदि लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, मौलूद लहू जिसका बच्चा है यानी कि बाप, उसके ऊपर इसका रिज़्क और पहनावा, ठीक है, और उसकी तरबियत के लिए जो जो चीज़ें घर है, उसके लिए कुछ और भी कपड़े हैं, और इसकी दूध के अलावा जो है ना वो गज़ाइयत है, या दूध माँ का अवेलेबल नहीं है तो फिर दाई को आपने किसी को मतलब अडॉप्ट करना है, या फिर दाई की जगह आज दूध के डब्बे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी फिर जो है ना वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना बिल मारूफ का लफ्ज़ क्या है कि अच्छे तरीके से, कंजूसी नहीं करनी, बखीली नहीं करनी। ठीक है ना। अल्लाह कहते हैं ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा, किसी भी नफ्स को ना उसकी वुसअत से ज़्यादा तंग ना किया जाए। आज अल्लाह की कसम खा के कहते हो हमारी हर बच्ची, हमारी हर बेटी अपने खामिद को तंग करती है, वो दूध पिला सकती है। 95 नहीं बल्कि 99% आके बच्चे यहाँ पे कहते दूध उतरता नहीं है जी, आया ही नहीं है। और भाई दूध कहां से आएगा, पहाड़ से उतर रहा उसने, यहां से इस खोपड़ी से दूध उतरता है। दूध उतारने के लिए आपको एंगेज होना पड़ेगा बच्चे के साथ, उसको अपने साथ लेकर पड़ेगा, और मोबाइल जो है ना उसको हटाना पड़ेगा, और अपने दिमाग को बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए, उसको प्यार करते हुए, नजरों से देखते हुए अपने अंदर वो एहसास प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहां से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। मैं आपको एक बात करूं, मुझे ये बताएं, एक बंदा जो है, मियाँ बीवी हैं, एक को सेक्सुअल डिजायर है, एक को सेक्सुअल डिजायर नहीं हो रहा, वो सेक्स होता है? ठीक है, नहीं हो पाता। ये सेक्सुअल अरोजल कहां से आता है? सेक्स इज नॉट इन द ऑर्गन हियर, यहां से ये एक्टिव होगा तो एक्ट विल बी द कंप्लीट, ये एक्टिव नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिक वजह दूध उतरता है जब सकिंग होती है, सकिंग होगी, मां पैशनेट होगी, एंगेज करेगी अपने आप को। ठीक है, तो फिर दूध का फ्लो जितना मर्जी ले लो। और अगर मोबाइल पे एंगेज होना है, इधर से बच्चे को आपने दूध के ऊपर लगाया हुआ है, तो दूध को नहीं उतरने वाला। और दूसरी बात यह है कि जब आप फीडर देंगे और दूध भी मीठा होगा, उसका फ्लो भी ज्यादा होगा, बच्चे को आधा घंटा 15 मिनट लगाना पड़ता है, वो 1 मिनट के अंदर बच्चा जो है ना 1 औंस या 2 औंस दूध ना वो घड़क पी जाता है घटाघट करके। तो वो माँ के साथ क्यों लगेगा, जो कि फीका भी होता है, लेकिन वो प्रोटीन के साथ, लिपोप्रोटीन के साथ, ठीक है ना, फास्फोलिपिड्स के साथ, ठीक है, ये वो भरपूर किस्म की उसके अंदर ग़िज़ाइयत होती है जो कि इंसान के दूध का जो है ना मुकाबल जानवर के दूध या डब्बर के दूध से किया ही नहीं जा सकता, जिससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ला तुकल्लिफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा, देख मत किसी को तुम तंग करो। आज 3 दिन बाद डब्बा ख़त्म हो जाता है, खामद को कहा जाता है जी 3000 का, 2700 2800 का, 3500 का, 4000 का, 5000 तक डब्बों की रेंज है ब्रांड्स की। तो डब्बा लेके जाओ, तो ये महीनों में कितना बन जाता है, वो बेचारा क्या करे, मरे क्या करे वो। ठीक है ना। और अगर वो गाय भैंस का दूध लगाते हो तो वो तो उससे भी 3rd क्लास होगा, और तो उसमें भी पानी मिला होता है, वो भी खालिश नहीं होता। ठीक है ना। और अगर ये खालिश ही होता
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس وقت قرآن اتر رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آگے بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضاعت جو ہے نا وہ دائی ماں کے لیے کیوں پھر کہا کہ اپنی کسی دائی ماں کو ڈھونڈو. ہر گھر میں جانور تھے تو وہاں پہ دودھ پلا دیا جاتا جانوروں سے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ پلا دیا جاتا تو وہ ہر گھر میں جانور موجود تھے, خالص دودھ اویلیبل تھا, اونٹنی کا دودھ اویلیبل تھا, گائے بھینس کا دودھ اویلیبل تھا, بکری کا دودھ اویلیبل تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیوں کہا کہ پھر اس کے لیے جو ہے نا کہ تم رضائی ماں جو ہے نا وہ ڈھونڈو. پھر رضاعت کیوں مطلب لائک وائز, اور رضاعت کی پھر آگے احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا رضائی بھائی, رضائی بہنیں, رضائی پھوپھیاں, رضائی مائیں, یہ سارے کے سارے رضائی چاچے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ رشتے پھر وہ ڈیولپ کر کے اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلقین کرنی پڑی ساری, ٹھیک ہے نا. تو یہ کام ہی ختم کر دیتے. تو اس لیے پرابلم یہ ہے میری بہنوں سے کہ بچوں کو اپنے دماغ سے انگیج ہو کر دودھ پلائیں, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ثواب ہے. جتنی دیر تک میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی اتنی دیر ان کو ثواب ہوگا, ٹھیک ہے نا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزار والداتم بولدیہا, لا تزار والداتم بولدیہا, کہ مت تکلیف دی جائے, والداتم بولدیہا, ٹھیک ہے, والدہ کو اس کی بچے. اب اگر واقعتاً دودھ نہیں آ رہا, واقعتاً ایسی کوئی پرابلمس ہے, ایسی کوئی میڈیکل کو پرابلمس ہے, تو پھر اس کو جو ہے نا اتان و تشن کر کے یا اس کے اوپر جو ہے نا مطلب لائک کہ بھی تو ہی دودھ وہ بھی نہیں آ رہا, اس کا ایک جینون سا ایک مسئلہ ہے. ولا مولود لہ, اللہ کہتے ہیں ولا مولود لہ بولدہ, ٹھیک ہے. اور جس کا باپ ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تنگ نہ کرے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور وارثوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہی حکم ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں میاں بیوی کے آپس میں, پہلے تو ہے مشاورت ہے, آپس میں دونوں راضی ہیں, واقعتاً ایک پرابلم آ گیا, شرعی پرابلم آ گیا, ماں پریگننٹ ہو گئی, وہ آگے جو ہے نا دودھ اگر پلائے گی تو آگے والا بچہ جو ہے نا وہ اس کے لیے پرابلمٹک ہوگا, اس کو پراپر غذائیت نہیں جائے گی, ماں اور کمزور ہو جائے گی, یا ماں پہلے سے ہی کمزور ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, ٹھیک ہے. اب تم نے ایک نا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دودھ پلائیں گے, ٹھیک ہے نا. کس طرح ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم, اب تم رضاعت کی طرف جانا ہے, ماں اب اویلیبل نہیں ہے, تو تمہارے اوپر گناہ, دونوں کے اوپر اللہ کہتے ہیں گناہ نہیں ہے. کب وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. پھر کیا حکم ہے, اذا سلمتم, جب تم سونپ دو, ما آتیتم, جو دیو, کس کو دو, جو رضائی ماں کو, تو پھر اس کو ہدیہ لگاؤ, پھر دودھ کے پیسے دو اس کو, وہ جب تک دودھ پلائے, ٹھیک ہے نا, وہ 2 سال تک دودھ پلائے, ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر روز کا کو ہدیہ جو اس کے ساتھ آپ نے طے کر لیا ہے اس کو دو. کس طرح دینا ہے, بالمعروف, اچھے طریقے سے, اچھے پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو اچھے پیسے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دینے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ بخیلی کا حکم نہیں دیا, کھلے دل سے پیسے دینے ہیں. اب رضائی مائیں تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں, لیکن ماؤں کے دودھ تو اویلیبل ہیں, چاچا چاچی بھی ہوتی ہے, لائک کوئی تائی بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ پھر رضاعت کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ان لوگوں سے دودھ عام طور پہ نہیں پلایا جاتا. تو اب رضائی مائیں جو ہیں وہ کون سی ہیں, دودھ کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے. اب دودھ کے ڈبے کا تقابل کریں گے آپ ماں کے دودھ کے ساتھ, تو وہ تو نہیں ہونے والا, وہ تو نہیں ہونے والا. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈر جاؤ, وَاعْلَمُوا, اور تم جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, جو تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. سن لیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈرایا ہے, کس کو ڈرایا ہے, ماں کو ڈرایا ہے. اللہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر. تو نے اگر دودھ نہیں پلایا اپنے بچے کو کوئی شرعی عذر کے بغیر, بغیر کسی میڈیکل
ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور تم پلا سکتی تھیں، نہیں پلایا، تو پھر تمہارا انجام یہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی قبر کے اندر ان کے اوپر سانپوں کو مسلط کریں گے، ان کی چھاتیوں کو نوچیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ریفرنس میں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر ڈرایا کس کو ہے؟ باپ کو، کہ تم نے اگر ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہے، رضائی ماں کو آپ نے دودھ پلانا ہے، تو پھر ڈر اس کو اس کا حق دے، اس کو پیسے دے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ نے بچے پیدا جو ہے نا انسان کو پروڈیوس کیا، اللہ کو پتہ ہے کہ پہلے 2 سال اس کی جو گروتھ ہونی ہے، اس کی مینٹل گروتھ ہونی ہے، اس کے کوگنیٹو فنکشن ڈیولپ ہونے ہیں، اور اس دماغ کے ساتھ اس نے زندگی کے اب باقی آنے والے سالوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر کھیلنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین غذا اس کے دماغ کے لیے وہ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قرآنی کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا ہے کہ رضاعت کے بارے میں، دودھ پلانے کے بارے میں پلیز بڑی برائے مہربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری ساری بہنیں ڈر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک تم دودھ پلاؤ گی، اگر سے 24 گھنٹے میں اگر آپ بچے کو پراپرلی دودھ پلاتی ہیں، پھر پیمپر بھی صاف کرتی ہیں، یہ وہ سارا وقت ہی ماں کا بچے کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے، تو گویا کہ ہر وقت بھی اللہ کی قسم و عبادت میں ہے، ہر وقت وہ عبادت میں لکھی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔